نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت بلند کرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، عرس مقدس، نعرہ تکبیر۔ ممبر نور پر جلوہ افروز باوقار علماء ملت اسلامیہ، عرس پاک میں حاضر سبھی حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، آج کی یہ مبارک اور متبرک محفل میں ہم سب حاضر ہیں۔ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں اپنے محبوب کے صدقے قبول فرمائے۔ آمین۔ ابھی آپ نے عرس پاک، اولیاء کاملین کی خدمات، ان کے کردار و عمل اور نصیحت آمیز گفتگو حضرت علامہ مولانا یاسین عثمانی صاحب کے زبان مبارکہ سے سماعت فرمائی۔ مختصر سے وقت میں مختصر سی گفتگو، اور آغاز گفتگو سے پہلے مناسب ہی نہیں بلکہ اپنی عبادت کا حصہ سمجھتے ہوئے آپ کو دعوت فکر و عمل دیتے ہوئے کہ آئیے ہم سب مل کر اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، مجھ سے پیش رو گفتگو سے متاثر ہوتے ہوئے میں اپنی گفتگو کا آغاز اسی کڑی سے جوڑتے ہوئے آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ حوصلہ پست نہ کر، حوصلہ پست نہ کر، عزم جمع پیدا کر، حوصلہ پست نہ کر، عزم جمع پیدا کر، اٹھ زمانے میں قیامت کا سما پیدا کر۔ کیا بات ہے، زندہ باد، زندہ باد۔ اٹھ زمانے میں قیامت کا سما پیدا کر۔ اور عزیزان گرامی، اسی کڑی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہنسنے والے میری ٹوٹی ہوئی کشتی کو نہ دیکھ، کیا بات ہے، ہنسنے والے میری ٹوٹی ہوئی کشتی کو نہ دیکھ، حوصلہ رکھتا ہوں طوفانوں سے ٹکرانے کا، حوصلہ رکھتا ہوں طوفانوں سے ٹکرانے کا۔ اور چھاؤں میں گنبد خضرا کے جو کھائی تھی قسم، چھاؤں میں گنبد خضرا کے جو کھائی تھی قسم، عزم محکم ہے وہی آج بھی دیوانے کا، عزم محکم وہی آج بھی دیوانے کا۔ اور عزیزان گرامی، بالخصوص نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ غازیوں آؤ، غازیوں آؤ، پیو جام شہادت ہنس کر، غازیوں آؤ، پیو جام شہادت ہنس کر، زندگی نام ہے اس نام پہ بن کر۔
زندگی کیا بات ہے. اس نام پہ مر جانے کا. اور عزیزان گرامی، حالانکہ حاضرہ کے پس منظر میں یہ شعر جی کر رہا ہوں. جی قوم کا جو بکھراؤ ابھی حضرت کی زبان مبارکہ سے اتحاد کے تعلق سے ایک درس جو دیا حضرت نے، اس پر نظر رکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہوں گے ایک بربت ہوتی ہے، ستار ہوتا ہے جس میں تار لگے ہوتے ہیں، اور اس تار پہ جو ہے وہ جب چھیڑا جاتا ہے تو اس میں سے ایک آواز الگ انداز کی نکلتی ہے. تو عرض کر رہا ہے حضور مجاہد دورہ نے پیغام دیا، اور وہ پیغام یہ ہے کہ بربت قوم کے تاروں پہ تو رکھ دوں انگلی. جی بربت قوم کے تاروں پہ تو رکھ دوں انگلی، جب لگے ہیں مجھے تاروں کے بکھر جانے، جب لگے ہیں مجھے تاروں کے بکھر جانے کا. اور سید پر ہم تو کیا تم نے مظفر، لیکن اب خدا حافظ و ناصر ہے خدا خانے کا. اب خدا حافظ و ناصر ہے خدا خانے کا. عزیزان گرامی، درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. الحمدللہ ہم سب عرس پاک میں حاضر ہیں، خوش عقیدہ مسلمان ہیں، ایمان کی دولت سے لبریز ہیں، ایمان والے ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، اسی لیے اہل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. وہ نہیں آتے، جی وہ نہیں آتے جو ایمان والے نہیں، بے شک بے شک. بلکہ وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ لوگ آ جاتے ہیں لیکن جن کا اسلام سے تعلق ہے اور ایمان سے خالی ہے وہ نہیں آئے. بڑی پیاری بات ہے. آؤ میں دعوت دے رہا ہوں، آؤ. اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں ہم عروج و ارتقاء کی منزلوں سے ہم کنار ہو جائیں، اگر چاہتے ہو کہ ہمارا عروج، ہمارا وہ اقتدار، ہماری وہ تاریخ پھر سے اپنے آپ کو دوہرائے، تو متحد ہو جاؤ. متحد ہو جاؤ. اور متحد ایسے نہ ہو، آؤ انہیں بزرگوں کی بارگاہوں سے وابستہ ہو، انہیں بزرگوں کی بارگاہوں میں آ جاؤ، انہیں کے سائے کرم میں آ جاؤ. آ تو رہے وہ دھیرے دھیرے آ رہے ہیں، دھیرے 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 آ رہے ہیں. جی نعت شریف پڑھی جا رہی ہے، نعت شریف شروع ہو گئی. غریب نواز کا عرس پاک منایا جا رہا ہے، جی غریب نواز پہ کانفرنسز کی جا رہی ہے. جی جی. تو آؤ اسی غریب نواز کی چھتر چھایا میں آ جاؤ، کیا بات ہے. آؤ اور متحد ہو جاؤ. متحد ہو جاؤ گے تو دنیا کی کوئی طاقت تم سے آنکھ ملانے کے لائق نہیں ہے. اور تم یہ پیغام دیتے ہوئے نظر آؤ گے. حضرت نے آدھا شعر پڑھا تھا اور میں پورا پڑھ رہا ہوں کہ مظفر خیر کے گھر کی غلامی غیر ممکن ہے، شاہی شاہی کریں گے ہم غلام مصطفیٰ بنتے. عزیز حالات بہت ناگفتہ ہے. آج ہم بزرگوں کی بارگاہوں میں حاضر ہیں، صرف فاتحہ خوانی میں شرکت کر کے، صرف اس کی محفل میں شریک ہو کر اور اپنے گھروں کو واپس جا کر ہمارا رد عمل پھر وہی رہے تو ہماری حاضری بارگاہ میں قبول نہیں، بلکہ ان بارگاہوں سے وابستگی، ان بارگاہوں سے میں سچی خراج عقیدت تب پوری ہوگی جب ان کے مشن کو تم آگے بڑھاؤ. حضرت نے فرمایا کہ ہماری کوئی بھی بارگاہ 3 چیزوں پہ مشتمل ہے: خانقاہ، مدرسہ اور مسجد. میرے عزیز، شریعت تمہیں سیکھنی ہے تو تمہیں مدرسے میں
علماء کی بارگاہ میں زانوئے ادب طے کرنا ہو بے شک اور اس شریعت کو طریقت کا نبھانا ہو ہے تو خانقاہ میں زانوئے ادب پیر غوغا کی بارگاہ میں سننا ہو بے شک اور اسے بارگاہ الہ میں مقبول کرنا ہے قبولیت کا درجہ دلانا ہے تو مسجد موجود ہے بارگاہ خدا بند قدوس میں پیشہ نہیں چکا کیا بات ہے واہ عزیز بغیر اس کے ہم ان سے بات میں حاضر ہو الائچی دانا خرید لے جی اگربتی لے لے پاپڑی خرید لے کچھ کھلونے لے لے جی میرے عزیز اس سے حاضری مقبول نہیں ہوگی بے شک بلکہ ان بارگاہوں میں حاضری کا طریقہ سیکھو جی بارگاہوں میں اگر تمہیں حاضری دینی ہے تو سب سے پہلے تمہیں اپنی پیشانی کو بارگاہ خدا بند قدوس میں جھکانا حق ہے حق ہے حق ہے اسی پیغام کو لے کر اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے پاسداری سید کی پاسداری کے لیے تحفظ ناموس رسالت کے لیے اسلام کی بقا کے لیے قرآن کے تحفظ کے لیے یہ اولیاء کاملین انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا اپنی سلطنتوں کو ٹھوکر ماری تب تو تاج کو ٹھکرایا اور فقیری کا لبادہ اوڑھ کر شریعت مصطفیٰ کی پاسداری کے لیے نکل پڑے سبحان اللہ سبحان ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے ہم خالی غلامی کا پتہ ہی ڈالے رہیں گے ہم صرف غلامی ہی ڈالتے رہیں گے ہمارا کوئی کام نہیں ہے پیر صاحب کے دسترخوان پرست پہ ہم مرید ہو گئے سارا کام پیر صاحب کا پیر صاحب پر جی روزہ پیر صاحب رکھے جی زکات پیر صاحب دے حج پیر صاحب کرے نیک عمل پیر صاحب کرے اس لیے انہوں نے تو اپنے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر ہم سے وعدہ کر لیا ہے کہ تمہاری بخشائش کا سامان پیدا کروں گا لیکن یاد رکھنا میرے دوستو تعلیم ایک ہاتھ سے نہیں بچتی دونوں ہاتھ سے بنی سبحان اللہ کچھ کیا قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بڑھاؤ کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بڑھائیں میرے عزیز تبھی محبت پروان چڑھے گی کیا بات تبھی کچھ ہوگا آج سب سے زیادہ ضرورت اگر کسی چیز کی ہے تو میرے عزیز عمل کی کیا بات عمل سے ہم خالی ہیں بے شک ہمارا سینہ عشق مصطفیٰ کا مدینہ ہے بے شک بے شک ہمارا عشق پروان چڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے جی ہمارا عشق یہ مجمع اس بات کی دلیل ہے بزرگان دین سے وابستگی میں کمی نہیں ہے جی 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 کمی یہ ہے کہ جیسے ہی یہاں سے نکل کے جائیں گے ظہر کی اذان ہو رہی ہے ہوٹل پہ ہوں کی اذان ہو رہی ہے چائے خانوں میں مغرب کی اذان ہو رہی ہے ہمیں پرواہ نہیں عشاء کی اذان ہو رہی ہے ہمیں پتہ نہیں فجر کی اذان ہو گئی ہم سو رہے ہیں عزیز سنو اگر تم چاہتے ہو یا خیال کی باتوں کا جواب دلیل اور عمل کے ساتھ دیا جائے تو عملی جو ہے میں کعبہ پسند جی آج مطالبہ ہے کہ فجر کی اذان لاؤڈ اسپیکر سے کیوں دی جائے جب کوئی مسجد میں آتا نہیں کیا بات اور آپ نے پڑھا ہوگا جی جی تمام ذرائع سے سنا ہوگا جی ہے نا مطالبہ جی اس مطالبے کو اگر غلط ثابت کرنا چاہتے ہو اس مطالبے کو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری مسجد کی فصیلوں سے اذان کی صدائیں اسی طرح بلند ہوتی رہے تو تم اپنی پیشانیوں کو بارگاہ خدا بند قدوس میں جھکا دو نعرہ خیال کا یہ مطالبہ مسترد ہوتا ہوا نظر آئے بے شک اگر تم چاہتے ہو ورنہ یہ بتاؤ مجھے میں ایک سوال اکثر کرتا ہوں اور کروں گا اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے کرتا رہوں گا اور تم ہی سے کروں گا کیا بات وہ کون سی ایمانی حرارت ہے وہ کون سا ایمان ہے جو بیدار ہو جاتا ہے وہ کون سی حلاوت ہے جو تمہیں مجبور کر دیتی ہے جمعے کے دن مسجد میں جانے کی بتاؤ مجھے کیا بات وہ کون سی ایمانی حرارت ہے جی جس کے پس منظر میں تم جمعے کے دن اس انداز سے پہنچ جاتے ہو کہ مسجد بھی بھر جاتی ہے اور سڑکوں پہ مسلح لگ جاتے ہیں کیا بات آؤ
اس شمشالدین میں حضرت شمشالدین میاں کے اسے پاک کی اس محفل میں، اس مبارک محفل میں ہاتھ اٹھا کر نہیں دعا کرنا میرا مقصد نہیں، میں کسی سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. اپنے محاسبہ کرو، اپنے دل میں طے کرو، دل میں طے کرو کہ جو ایمانی حرارت جمعے کے دن آتی ہے وہی ایمانی حرارت کی ضرورت ہے فجر میں بھی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، عشاء میں بھی. اور جس دن یہ حرارت پانچوں وقت کی نماز میں آ جائے گی دنیا کی کوئی طاقت تمہارا نہ چل مقابلہ کر سکتی ہے. جائے مقابلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں زندہ باد زندہ باد. تمہیں کامیاب ہو، تمہیں کامیاب، تمہیں نے یہ پیغام دیا ہے کہ دیا دنیا کو پیغام حیات جاویدہ ہم نے ان سے نو سمجھ کر چون لی. دیکھو سنا ہم نے بدل ڈالی ہے طرز زندگی کی داستان، ہم نے بنا ڈالے ہیں دوسرے میں کتنے آشیاں ہم نے ہماری نہ خدائی کی حقیقت ہوئی کیا جانے زمین میں خوش پر ایسا چلا دی. کیا بات ہے. سبحان اللہ. عزیز ہمارا کردار تو وہ ہے، ہمارا قابلین کا کردار تو وہ ہے کہ ہم نے اشارہ کیا، ہمارے بزرگان دین نے اشارہ فرمایا ہے. اللہ ساگر پوجے میں سمجھ آ گیا. اور میرے کریم نواز نے تو جن کو تو نے بٹھایا تھا اور جب بٹھانے کا حکم انہوں نے صادر کر دیا تو تو اٹھا نہ سکا. میرے عزیز ہمارا کردار قوت کا، ہمارا کردار محبت کا، ہمارا کردار اکتائی کا ہے، اکچائی کا ہے. ہمیں نہ چھیڑو، ہمیں نہ چھیڑو، ورنہ اگر ہماری قوم بیدار ہو کر اور یہ پیغام لے کر نکلی کہ مجاہدین کے رہنا شان خودداری سمجھتا ہوں اور برائے دین جان دینا وفاداری سمجھتا ہوں، ضرورت پھر ہے ملت کو ہمارے قطرے خون کی اور اس سے باز رہنا دوسرے غداری سمجھتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. صاحب سجادہ کو دستار بندی کا منظر آپ دیکھیں کہ مدرسہ شرشیہ فیضان میں خاتم میں فارغ ہونے والے طلبا اب آپ صاحب سجادہ جو مچھوچا کی مقدس سرزمین سے چل کر آپ کے بیان محبت میں آئے ہیں، ان کے ہاتھوں سے آپ کے شہر دلہر میں وہ بچے جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہے آپ ان کی دستار بندی کا پرکیف منظر اسی طرح بیٹھ کے دیکھیں، کوئی کھڑا ہونے کی کوشش نہ کرے. آج آپ کے لیے بڑی بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج آپ کے دلہر میں، آپ کے بستی کے، آپ کے خون، آپ کی آنکھوں کے تارے آج آپ کے بچے ہاتھوں سے قرآن کر رہے ہیں. یہ ان کی دستار بندی ہو رہی ہے. یہ فاروق آزاد کے صاحبزادے محمد سہیل رضوی جو بچہ کٹرائی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ان کی دستار بندی ہو رہی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ جو ہمارے حضرت مفتی صاحب قبلہ، مفتی فرمان صاحب قبلہ اپنے ہاتھ سے ان کی دستار بندی کر رہے ہیں. یہ فاروق صاحب قبلہ ان کے جو ہے صاحبزادے ہیں. ارے یہ بول بھائی یہ جبا ہے، یہ جبا جبا پہن لیجیے، جبا پہن لیجیے. یہ جبا اور یہ جو ہے امامہ شریف بڑے مبارکباد ہیں آپ لوگ. آپ والوں آپ اپنی قسمت پر جتنا ناز کرو وہ کم ہے. اور خاص کر کے میں ماں باپ کے لیے کہوں گا اور خاندان والے کے لیے کہوں گا کہ آج اس مبارک موقع پر جو آپ ان کی محفل موقع میں ہیں، ایک خطبے تلر کے پاس میں آپ بیٹھے ہیں، تلر میں جو آرام حسین خطب ہے، آپ لوگ بیٹھ جائیے، آپ لوگ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے بالکل کھڑا ہے. ابھی ڈال دینا حالات تھوڑا، حالات سب کو دیکھنے دیجیے، سب کو مناظر دیکھنے دیجیے، سب کو لوگ دیکھیں. یہ دستار بندی کا موقع چل رہا ہے اور آج بچے آپ کے تلر میں ہیں اور دوسرے بچے جو ہے مجید اللہ خان صاحب جو چودھیا سے تعلق رکھتے ہیں اور عظیم جو ہے ان کا لڑکا آپ دیکھ رہے ہیں. یہ دو بچے آج مدرسہ شرشیہ فیضان حاتم سے فارغ ہوئے ہیں. ہمارے صاحب سجادہ جس محنت کے ساتھ، جس لگن کے ساتھ اس کام کو انجام دے رہے ہیں، میں پھر آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں برابر جو اس کو سامان کر رہے ہیں تو تھوڑا ہمارے صاحب سجادہ کے جو ہے ہاتھوں کو مضبوط کرے اور ان کو طاقت جو ہے دے، یعنی ان کے شانہ بشانہ کھڑے کر کے اس مدرسے کو جو آگے بڑھنے کا کام آپ کا مدد کرے. انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آپ لوگ بھی کامیاب ہوگی. آپ حضرات یہ پردور مناظر جو آپ دیکھ
لمحہ وقت ہے یہ کہ ہماری نظروں سے گزر رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے گھر میں پیدا ہونے والے بچے، ہمارے نونہال، ہمارے جو ہے یہ گھر میں پلنے اور بسنے والے بچے آج اس مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو مکمل کر کے آپ حضرات کے سامنے ہے. اب میں سائد سے زیادہ سے کہوں گا کہ وہ اپنا جو ہے اپنی بات ہمارے سامنے رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، کچھ شریف تحفہ عبد القریب اور کچھ منٹ زائد ہو گئے ہیں، میں اس کی آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں. سب سے پہلے میں اسٹیج پر تشریف فرما خانقاہ کی چوٹا سے شہزادہ مجاہد دورہ ہمارے بڑے بھائی جناب سید ظفر مسعود صاحب اشرفی گیلانی، ساتھ ہی ساتھ خانقاہ کلیمی کے سجادہ نشین ہمارے چھوٹے بھائی جناب سید اسد صاحب جو تشریف اسٹیج پر رکھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ممبئی سے تشریف لائے صوفی اقبال میاں صاحب، وہ بھی اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں. خانقاہ تگر سے خانقاہ لیاقتی کے سجادہ نشین جناب شدن میاں صاحب، خانقاہ شمشیریہ کا سجادہ نشین ہمارے بڑے بھائی جناب سید افتخار علی منم میاں صاحب، سلسلے واسیہ کے فقراء رام پوش ابو اللہ سلسلہ کے یہاں پر بہت سے صوفی دیگر سلسلوں کے یہاں پر خلفاء موجود ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کا استقبال کرتا ہوں کہ آپ نے شاہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کے خادم کے دعوت نامے پر آپ نے اپنا وقت یہاں پر دیا، اور انشاءاللہ آپ سے اور امید ہے کہ ہمیشہ وقت دیتے رہیں گے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے بڑے بھائی ہم کو برابر نیک بنائے سے نوازنے والے جناب مولانا قاری فرقان رضا نوری صاحب، جو ہمارے والد محترم ہمارے حاکم کو ہاتھ پہ دے کر گئے ہیں کہ فرقان کہ تمہاری ذمہ داری ہے تم دوستوں کی اپنے حساب سے اس تقریبات کرواتے رہنا. ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس دن سے آج بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیشہ نیک مشوروں سے نواز رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہمارے استاد جناب قاضی سر اکرم صاحب جو قاضی شہر ہیں، وہ بھی اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں. میں زیادہ وقت نہ لے کر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج اس مبارک 182 سال ہو چکے ہیں، اور یہ صرف اس مبارک کی تقریبات جو ہمارے جد امجد اپنی خدمات کو انجام دیتے رہے، اسی ساری خادم آج بھی خدمت کو انجام دے رہا ہے. حضور سید شاہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہمارے جد امجد جناب سید اعظم علی شاہ صاحب جو اپنے کاندھوں پر پالکن میں ان کو بٹھا کر چلتے تھے، دیوبند کی سرزمین سے پلہر ان کو لے کر آئے. کیا بات ہے. زندگی بھر ان کی خدمات کو انجام دیا. ان کے بعد اس درگاہ کے وہ سجادہ نشین ہوئے. اعظم علی شاہ صاحب کے بعد ان کے صاحبزادے جناب سید غلام علی شاہ صاحب اپنی حیات تک اس خدمت کو انجام دیتے رہے. ان کے بعد ان کے صاحبزادے سید قاسم علی شاہ صاحب علیہ رحمہ اپنی خدمات کو انجام دیتے رہے. قاسم علی شاہ صاحب کے 3 صاحبزادے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بڑے بوڑھے جو ہمارے چچا ہیں وہ سب لوگ جانتے ہیں، لیکن جو ہمارے نوجوان ساتھی ہیں ان کو نہیں معلوم کہ ہمارا شجرہ کیا ہے، ہمارا سلسلہ کیا ہے، شاہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ سے ہماری قربت کہاں سے ہے، یا شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ حاتم علی شاہ صاحب تک کہاں تک پہنچا. تو اس پر میں آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں. قاسم علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 3 صاحبزادے حاجی ہاشم، للو فاطم اور حاتم علی شاہ جو ہمارے دادا تھے. تینوں دادا ہمارے، لیکن آپس میں بھائیوں کو اتنا اتفاق
لیکن چھوٹے جو تھے ہمارے دادا تھے، ذمہ داری اپنے چھوٹے بھائی کو سب نے دے دی کہ حاتم کہ تم حافظ ہو، تم نے علم دین سیکھا ہے، باپ نے تم کو ذمہ داری دی ہے، تم اس ذمہ داری کو نبھاؤ۔ انہوں نے اس خانقاہ کی، اس درگاہ کی ذمہ داری نبھائی، وہ آپ کے سب کے سامنے۔ حاجی ہاشم علیہ السلام جو ہمارے دادا تھے، ان کو ذمہ داری درگاہ کی دے دی۔ چھوٹے دادا ہمارے للو خادم تھے، ان کو ذمہ داری مسجد کی دے دی۔ اور حاتم علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس خانقاہ کے سجادہ نشین رہے اور ڈنڈے کے طور پر آپ سب کے سامنے فقیر اور اس کو جو ترقی جو حاصل ہوئی ہے وہ حاتم علی شاہ صاحب کے ذریعے حاصل ہوئی۔ کیا بات ہے، یہ راز پوشیدہ نہیں ہے، سب کے سامنے ہے۔ جی یہ آج ان کا ہی فیضان ہے، یہ ان بزرگان دین کا فیضان ہے کہ اس آج روز بروز ترقی کی راہ طے کر رہا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حاتم علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس درگاہ کے سجادہ نشین ہوئے، لیکن کیسے؟ شاہ شمس الدین میاں رحمۃ اللہ علیہ سے رشتہ کیسے قریب آیا؟ شاہ شمس الدین میاں رحمۃ اللہ علیہ کے اول خلیفہ حضرت شمشیر علی، جن کو ہم لوگ منٹو شاہ صاحب کے نام سے جانتے ہیں، جی شاہ شمس الدین میاں رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے خلیفہ جو شاہ شمس الدین میاں رحمۃ اللہ علیہ کے سگے نواسے، جی آپ دیوبند میں مقیم ہیں، حضرت سید اصغر میاں صاحب۔ حضرت میں آپ کو دھیان دینا چاہتا ہوں، جو دیوبند میں سب سے پرانا مدرسہ دارالعلوم اصغریہ جو چل رہا ہے وہ شاہ شمس الدین میاں رحمۃ اللہ علیہ کے نواسوں کا ہے۔ کیا بات ہے، واہ، تو یہ مدرسہ ہم کو وراثت میں ملا ہے، ہمارے چچے بچر سے ملا ہے۔ حاتم علی شاہ صاحب نے مدرسہ قائم کر کے یہاں پر سینکڑوں حافظ بنا دیے۔ بیچ میں یہ کچھ رکاوٹیں آئی، اس کے بعد یہ سلسلہ جاری ہو گیا اور چند سالوں سے آپ کے سامنے یہ سلسلہ سامنے ہے۔ ہر سال 2-4 حافظ آپ کے مدرسے سے نکلتے ہیں۔ تو شمشیر علی شاہ صاحب کے خلیفہ شاہ تفضل شاہ صاحب بریلوی شریف، جی ان کے خلیفہ حضرت حاتم علی شاہ صاحب، یہ لائن شمس الدین میاں رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے، ان کے خلیفہ سید اصغر میاں صاحب، سید برکت میاں صاحب، اور ان کے خلیفہ حضرت حاتم علی شاہ صاحب۔ جی تو شمس الدین میاں رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سلسلہ ہمارا کتنا قریب، ہمارے جد امجد کی وہ قربانیاں، جد امجد کے کاندھوں پر دیوبند سے تلہٹ تک آنا، یہ سب ان کا فیضان ہے، اور اس فیضان سے ہم لوگ مالا مال ہو رہے ہیں۔ کیا نہیں ہم کو ملا شاہ شمس الدین سے، کیا نہیں ہم کو ملا شاہ شمس الدین سے، فیض کا دریا بہا شاہ شمس الدین سے۔ اور آپ کے والد محترم جناب عبداللہ شاہ صاحب کا ان کا نام ہے، آپ لوگ ہیں کہ شاہ شمس الدین میں رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم جناب سید امیر اللہ میاں شاہ صاحب، جی جو ان کے پاس ہی ان کا مزار ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ، حضرت نے فرمایا جو بزرگان دین کا جو ہمارے سلاف کا طریقہ رہا ہے کہ مزارات پر جائیں، خانقاہوں سے تعلق رکھیں، خانقاہوں سے وابستہ ہو جائیں، تو ہم لوگ اس بات پر پورا دھیان رکھیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جناب قاری صاحب نے جو آپ کو بتایا کہ مدرسے کے لیے تمام لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں ہیں کہ جو عمارت تعمیر ہوئی ہے اس میں گورنمنٹ نے کوئی پیسہ دیا ہوگا؟ کوئی گورنمنٹ کا ایسا پیسہ نہیں ہے،
نہ ہی گورنمنٹ سے کوئی اس میں امداد ہے. یہ جو بھی عمارت قائم ہوئی ہے، تعمیر ہوئی ہے، یہ آپ کی جیب خاص ہے. جی جی ہاں جو آپ نے تعاون دیا ہے، جو آپ لوگ تعاون کرتے ہیں، اس تعاون سے یہ صرف مدرسہ چل رہا ہے. اور یہ مدرسہ کیوں نہ چلے؟ کیونکہ یہ سلسلہ شاہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ سے ہے. بے شک اور ساتھ ہی ساتھ اور جس میں رقم ہمارے آل رسول جناب سید ظفر مسعود صاحب نے اپنی جیب خاص سے دی ہو، کیا بات ہے، واہ. آپ لوگوں نے اس میں تعاون کیا ہو، تو کیوں نہ یہ مدرسہ چلے اور کیوں نہ یہ مدرسہ ترقی کی راہ طے کرے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جب بھی یہاں کے مدرسین، یہاں کے طلبہ، یہاں کے اراکین آپ تک اگر عریضہ لے کر جائیں کہ صاحب مدرسے میں کچھ ضروریات ہے، مدرسے کے بچوں کے لیے کچھ ضروریات ہیں، تو آپ لوگ اس کو یہ تسلیم کر لیں کہ آپ کے دروازے پر پھول بھی آئے ہیں. یہ مسئلہ ہے کہ آپ کو قاری صاحب آئے ہیں، قاری نظام الدین صاحب آئے ہیں، یا کوئی طلبہ آیا ہے، یا یہاں پر لوگوں اراکین کمیٹی کے لوگ آئے ہیں. یہ تصور کر لیں کہ آپ کے پاس آج خانقاہ کا خاتم آپ کے پاس آیا ہے اور اپنی جھولی پھیلا رہا ہے کہ اس میں کچھ بھیک ڈال دو. آپ کا مدرسہ ہی کرتا رہے اور قلعہ کا نام پورے اتر پردیش میں، پورے ہندوستان میں روشن ہوتا رہے. میں اسی بات کو دار دے میں کہہ کر قاری صاحب گزارش کروں گا کہ مجھ سے شروع کریں.